آج ہم بات کریں گے ایک ڈاکٹر کی جو نو مسلم ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ہارون، جو ہالینڈ سے بلونگ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں مسلمانوں سے بڑی نفرت کرتا تھا، اسلام کے ساتھ بڑی نفرت تھی مجھے، کیونکہ جو کچھ میں نے اسلام کے بارے میں سنا تھا، دیکھا تھا، اس سے میں نے آبزرو کیا کہ اسلام جو ہے وہ دہشت گرد ریلیجن ہے، مسلمان دہشت گرد قوم ہے، ایک نیشن ایسی ہے جو دہشت گردی اور ٹیررزم کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں یہ خدا کی قدرت کہ انسانیت کے لیے بھلائی کا ایک عنصر موجود تھا، انسانیت کی خدمت کا ایک جذبہ میرے اندر موجود تھا۔ ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں کہ میں اسی سلسلے میں ایک جماعت بنانا چاہتا تھا کہ جو بلا تفریق سب کی خدمت کر سکے، لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر سکے۔ تو اس کے منشور بنانے کے لیے میں نے مختلف آرگنائزیشنز، مختلف تنظیموں کے منشور اپنے پاس رکھے تاکہ ان کی اسٹڈی کر کے میں ان کے مطابق اپنی جماعت کا، اپنی آرگنائزیشن کا، اپنے ٹرسٹ کا میں منشور بنا سکوں۔ ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں میں ایک دن اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تو میرے پاس ایک مذہبی اسکالر آئے، ایک عالم دین آئے، تو وہ میرے پاس بیٹھے آئے، وہ اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے تھے، اپنے علاج کے لیے آئے تھے۔ تو وہ میرے پاس جیسے ہی بیٹھے تو انہوں نے میرے ٹیبل کے اوپر بکس دیکھی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی آپ کوئی تنظیم بنا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں بھئی میں فلاح انسانیت کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے اور ان کی بھلائی کے لیے میں ایک اپنی آرگنائزیشن بنا رہا ہوں، اپنی ایک تنظیم بنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے صرف مجھے ایک جملہ بولا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو کبھی وقت ملے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لینا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں وہ بات میرے ذہن پہ کلک کر گئی۔ بات تو انہوں نے مختصر سی کی، ایک جملہ بول دیا، لیکن وہ میرے دل و دماغ پر وہ بات بیٹھ گئی۔ میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو کمپیوٹر پہ جیسے ہی میں نے اس کو آن کیا میرے ذہن پہ وہی بات کلک کر دی کہ بھئی دیکھو تو صحیح، مسلمانوں کے نبی کی سیرت کا مطالعہ تو کروں۔ انہوں نے مجھے کہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں، ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں کہ میں نے نا انٹرنیٹ پہ جیسے ہی سرچ کیا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو وہ کہتا ہے جو پہلی حدیث میری نظروں سے گزری نا، جو سب سے پہلی حدیث میرے سامنے آئی، ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں وہ پہلی حدیث میں نے پڑھی اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ خوبصورت، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات کہ ایک شخص جس نے ساری زندگی اسلام کے ساتھ نفرت میں گزاری، اسلام کے ساتھ دشمنی پر آمادہ ہو کر گزاری، اسلام کا ایک بیڈ امیج لے کر گزاری، اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے ایک حدیث مبارکہ، صرف ایک حدیث مبارکہ کو ریڈ کیا، اس نے پڑھا اور وہ اسلام قبول کر گیا۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ وہ حدیث سبل الہدا والرشاد کے اندر، کنز العمال کے اندر اور مسند احمد کے اندر، ابن حشام کے اندر اور تقریباً ساری سیرت کی کتابوں میں وہ حدیث ملتی ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو بزرگ صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ آپ کے گھر میں تشریف حاضر تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی ساتھ ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارکہ سے بڑی جلدی سے نکلے اور ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کسی ایمرجنسی کام کے لیے جانا ہو، کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی ہو۔ تو حضور نے ہمیں بھی فرمایا کہ جلدی چلو، ہم نے کہیں ضروری کام کے لیے جانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خلاف معمول، آج پہلے تو حضور خرامہ چلتے تھے، حضور کا انداز جو تھا چلنے کا وہ ایسا تھا، لیکن آج حضور
بڑی جلدی کے ساتھ ایمرجنسی میں چل رہے تھے، بڑی تیز تیز قدموں کے ساتھ حضور چل رہے تھے، اور ہمیں بھی فرمایا کہ جلدی چلو، ہم نے کسی ضروری کام کے لیے جانا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک گلی کراس کی، دوسری گلی کراس کی، جب تیسری گلی کے نکر پر پہنچے نا تو فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے، سادہ لباس کے اندر اور پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اس کی حالت سے پتہ چل رہا تھا کہ کسی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک جب اس عورت کے اوپر پڑی، وہ سڑک کے کنارے کھڑی ہو کر رو رہی تھی، آنسو کی لڑیاں اس کی آنکھوں سے جاری تھی، وہ رو رہی تھی۔ حضور کی نظر رحمت اس پر پڑی تو حضور رک گئے۔ حضور نے فرمایا اس بی بی سے پوچھو کہ اس کے رونے کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں پریشان ہے۔ حضرت سلیمان فارسی عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کہیں ضروری کام کے لیے جانا ہے تو آپ تشریف لے جائیں، میں اس سے پوچھ لیتا ہوں، میں اس کی پرسان حال کرتا ہوں، آپ تشریف لے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ ارشاد فرمائے، حضور نے ارشاد فرمایا سلیمان، ایک غریب کی داد رسی کرنے سے زیادہ ضروری کام اور دنیا میں کون سا ہو سکتا ہے؟ اس کے آنسو پوچھنے سے زیادہ ضروری کائنات میں کون سا ایسا کام ہے جو غریب کے آنسو پوچھنے سے زیادہ ہو سکتا، ضروری ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اس غریب عورت کے پاس تشریف لے گئے، اس سے پوچھا بی بی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس بی بی نے روتے ہوئے جواب دیا کہ اے خوبصورت حسن و جمال کے پیکر، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرا قصور ہے، میں غریب ہوں، میں غریبی ہوں۔ حضرات محترم، غریبی بذات خود ایک گناہ ہے، اس کو ایک جرم سمجھا جاتا ہے، غریبی کو بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں لوگ، اور آج کل تو مذہبی سٹیج کے اوپر بھی غریب انسان جو ہے اس کی کوئی اوقات اور ویلیو نہیں ہے۔ اور میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں نا کہ پیڑاں وچوں پیڑ انوکھا جس دا نام غریبی، پیڑاں وچوں پیڑ انوکھا جس دا نام غریبی، کنڈ ولا کے ٹر جاندے نے رشتے دار قریبی۔ یہ غریبی جو ہے یہ بذات خود ایک پیڑ ہے، ایک درد ہے، اور یہ ایک انوکھا درد ہے۔ آپ غریب ہیں تو آپ کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حضور نے اس بی بی سے پوچھا بھئی کیوں کھڑی ہے؟ تو اس نے کہا میں غریب ہوں اور کمزور ہوں، لاغر ہوں، میری مالکن نے مجھے 5 دینار دیے تھے تیل لینے کے لیے، میں تیل لے کے واپس جا رہی ہوں اپنی مالکن کے پاس، تو بوڑھی ہوں نا، اب ہڈیوں میں زور نہیں، طاقت نہیں، اب قدم بھی جو ہے وہ لڑکھڑا جاتے ہیں چلتے چلتے، تو میں جیسے ہی واپس مڑی ہوں تو میرا پیر لڑکھڑایا، قدم لڑکھڑائے، میں گری، وہ تیل گر گیا اور زمین نے وہ سارا تیل پی لیا ہے۔ اب زمین تو واپس کرنے والی نہیں ہے، اور میں خالی ہاتھ جاؤں گی تو میری مالکن جو ہے یہودی، وہ ایک بڑی سخت اور ظالم عورت ہے، وہ مجھے اذیت دے گی، تکلیف دے گی، مجھے کوڑوں کے ساتھ مارے گی، اور اب میرے جسم کے اوپر، میری ہڈیوں پر گوشت نہیں ہے، اب میرا جسم مار کھانے کے قابل نہیں ہے، برداشت کی شکت باقی نہیں ہے میرے اندر، تو اس لیے رو رہی ہوں اس کی مار کی وجہ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال جاؤ 5 دینار لے کے آؤ گھر سے، لے کے آئے، حضور نے تیل منگوایا، حضور نے فرمایا اس بی بی کو دو، جب اس بی بی کو دیا گیا تو حضور نے فرمایا یہ لو اب جاؤ، تو وہ بی بی پھر بیٹھ کے رونا شروع ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا بی بی اب کیوں رو رہی ہو، اب کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا اب بھی مار تو اب بھی پڑے گی، کیوں غریب ہوں نا، مار تو اب بھی پڑے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اب میں دیر سے واپس جاؤں گی، تیل کے انتظار میں یہاں روتی رہی، دیر ہو گئی، لیٹ ہو گئی ہوں، اب گھر جاؤں گی تو میری مالکن جو ہے وہ اس وجہ سے مجھے اذیت دے گی، کوڑے مارے گی کہ میں دیر سے واپس کیوں آئی ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا اب بھی مار پڑے گی؟ جی اب بھی مار پڑے گی۔ بھائیو، کونسلر ہمارے ایس ایچ او صاحب، آج کسی چودھری یا ملک یا وڈیرے کے اوپر پرچہ ہو جائے نا
تو ہمارا SHO وہ فون کر کے پوچھتا ہے کہ جو صاحب آپ کے خلاف FIR ہے، آپ کے خلاف پرچہ ہے، کیا کروں اس کا؟ لیکن اگر کسی غریب انسان کوئی ریڑھی لگا لے نا چوک کے اوپر، تو اس سے پوچھنا تو درکنار، آج ہماری پولیس، ہماری آرمی اس کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے، اس کو مارتے الگ ہیں، سرے بازار اس کو گھسیٹ کر الگ لے جاتے ہیں، اور اس کی ریڑھی کے اوپر جو فروٹ اور جو سبزی ہوتی ہے اس کا خمیازہ بھگتنا تو دور کی بات ہے، اس کو تار تار کیا جاتا ہے، اس کو عزت کو نیلام کیا جاتا ہے سرے بازار، اور اس کو اذیت اور تکلیف الگ دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ غریب ہے، اس کا قصور یہ ہے کہ وہ غریب ہے۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، غریب آدمی بیچارہ، اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مزدوری کر رہا ہے، اور اس کے پاس تو تھا ہی وہ 5000، اس کی جمع پونجی، اس کی کل کائنات وہ 5000 تھی، جس کا فروٹ اور سبزیاں لے کے وہ ریڑھی پہ لاد کے بیچ رہا ہے۔ اور ہماری پولیس، ہمارے SHO، ہمارے پولیس کے کارندے اس کی عزت کو بھی نیلام کریں گے، اور اس کو اذیت اور تکلیف بھی پہنچائیں گے، اور اس کو تھانے کے اندر بند بھی کر دیا جائے گا۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بی بی کو پوچھتے ہیں، جب اس نے کہا کہ جی مجھے مار پڑے گی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، چل بی بی میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، تیری سفارش کروں گا، تجھے مار نہیں پڑے گی۔ آج ہمارے ہاں کونسلر یا MNA کا منشی جو ہے وہ ساتھ نہیں چلتا غریب کے، کہ وقت ضائع ہوگا۔ اور ادھر دیکھو، کائنات کا سب سے افضل ترین ہستی جو ہے، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، خدا کے بعد کائنات میں جو سب سے بزرگ اور برتر اور اعلیٰ ہستی جو ہیں، وہ ایک غریب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور چل کیسے رہے؟ آگے آگے وہ بی بی ہے، پیچھے پیچھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، چل رہے ہیں حضور ساری مدینے کی گلیوں میں، پھر پھر آ کے اس صحرا میں پہنچتی ہے۔ اور جب صحرا آتا ہے، صحرا کو بھی کراس کر کے وہ دور مدینے سے باہر ایک گھر نظر آتا ہے، بی بی اشارہ کرتی ہے وہ گھر میری مالکن کا ہے۔ وہاں پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں حضور، اور وہ مالکن جو ہے اس گھر کی، وہ یہودی عورت، وہ باہر نکلتی ہے۔ اب وہ عورت کہتی ہے کہ میں بھی بڑی جو ہے وہ تکبر والی تھی، میں بڑی انا والی تھی، بڑی ظالم تھی، میرے سامنے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہو سکے یا میرے سامنے کوئی بات کر سکے۔ لیکن جیسے ہی میں نے پیارے محمد کی صورت مبارک کو دیکھا نا، 14ویں سے زیادہ چمکدار چہرہ، 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکدار چہرہ ہے۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ وہ پیاری صورت کہتی ہے کہ جیسے ہی سرکار کی صورت میرے سامنے آئی نا، تو میں بات کرنا ہی بھول گئی، سب کچھ بھول گئی، اپنی سرداری بھول گئی، اپنی انا ختم ہو گئی، میں تو اس چہرے کے حسن و جمال کے اندر ہی محو ہو گئی۔ حضور آنکھیں نظریں نیچے کیے ہوئے ہیں، اور میٹھی زبان سے میٹھے میٹھے بول رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ کیا یہی تیری ملازمہ ہے؟ یہ تیری ملازمہ ہے، تو نے اس کو بھیجا تھا؟ میری زبان سے ہاں ہی نکل رہا ہے، جی میری ملازمہ، جی میں نے بھیجا تھا۔ حضور فرماتے ہیں یہ بوڑھی ہے بیچاری، اس کا قصور کوئی نہیں ہے، اس کو مارنا نہیں، اس کا قصور کوئی نہیں ہے، بیچاری بوڑھی ہے، کمزور ہو گئی ہے، گر گئی تھی تو ٹھوکر لگی، گر گئی تھی، اس کا تیل گر گیا، تیل لاتے لاتے یہ دیر ہو گئی، اس کو لیٹ ہو گئی ہے، اس کا قصور نہیں ہے، اس کو اذیت نہ دینا، مارنا نہیں۔ وہ بی بی کہتی ہے میں تو ہکا بکا حیران پریشان، میری زبان سے بس نام ہی نکل رہا ہے، جی ہاں ہی نکل رہا ہے، میری زبان ہی بند ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جیسے ہی حضور نے اس عورت سے گفتگو ختم کی نا،
تو حضور نے آنکھیں اٹھائیں، نظریں اٹھائیں، وہ بوڑھی عورت کی طرف دیکھا اور اس کو دیکھ کے کہا کہ بی بی اب آپ کا کام ہو گیا، اب اجازت ہو تو میں واپس چلا جاؤں؟ اللہ اکبر کبیرہ، غریب کی داد رسی بھی کی، غریب کے ساتھ چل کے بھی گئے، کائنات خدا کی اس غریب عورت کے ساتھ چل کے گئی، حضور نہیں گئے بلکہ رب کی کائنات گئی ہے ساری، اور پھر اس سے اجازت بھی مانگ رہے ہیں واپسی کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب واپس پلٹے نا، حضرت بلال کہتے میں تھوڑا سا پیچھے تھا، میں پیچھے رہ گیا، تو وہ دونوں بیویاں دوڑ کے آئیں میرے پاس اور مجھ سے آ کے کہتی ہیں کہ یہ اتنے حسن و جمال کا پیکر اور اتنی خوبصورت اور میٹھی زبان سے گفتگو کرنے والا اور اتنے اخلاق حسنہ کا مالک یہ کون ہے، یہ بتا تو صحیح۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ جانتی نہیں ہیں یہ وہی آخری اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ نے کائنات ساری کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بات کرنی تھی، وہ دونوں بیویاں دوڑ کے آئیں، حضور کے قدموں میں گری، عرض کرتی ہیں ہاتھ جوڑ کے، سونے کملی والے، اے خوبصورت حسن و جمال کے مالک، اتنی دور سے چل کے آئے ہو، خالی واپس تو نہ لوٹو نا۔ یا رسول اللہ ہمیں بھی اپنی غلامی کا پٹا ہمارے گلوں میں گردنوں میں بھی ڈال دو اور ہمیں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں ادھر ان بیبیوں نے حضور کا اخلاق حسنہ دیکھ کر کلمہ پڑھا، میں نے اخلاق حسنہ والی وہ حدیث پڑھ کے میں نے ادھر کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ تو بات کرنے کا مقصد کہ دوستان محترم، آج ہمیں ضرورت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کو دنیا کے اندر پھیلانے کی، حضور کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آج جو لوگ اسلام کے بارے میں بیڈ امیج رکھتے ہیں، غلط امیج اور غلط نظریہ رکھتے ہیں، انہیں پتہ چل جائے کہ اسلام امن کا دین ہے، سلامتی والا دین ہے، پیار محبت والا دین ہے۔ ہمیں سلامتی اور پیار محبت اور امن کا درس پھیلانا ہے۔ اس رمضان کا یہی میسج ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔